इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। Your command do enough to stop the riots? Not only enough, but excellent work they have done. Excellent work. Excellent work they have done within 72 hours. کہ یہ سب کچھ مودی کروا رہا ہے، اس لیے یو ایس نے اس کی اس ویزا کو انیلیجبل قرار دیا اور اس کو بین کر دیا۔ کچھ پولیس آفیسرز نے یہ تک کہا کہ تم بچ کیوں گئی، تمہیں ان لوگوں کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا۔ ان ٹیرر حملوں کے دوران کم از کم 250 سے زیادہ لڑکیوں اور عورتوں کا پبلک میں ریپ کر کے انہیں جلا دیا گیا۔ جب مودی 2014 میں پی ایم بنا تو اس نے اپنے ٹیک امیج بنانے کے لیے تقریباً 5,000 کروڑ روپے خرچ کیے۔ 27 فروری 2002 کو سابرمتی ایکسپریس ٹرین میں آگ لگ جاتی ہے، جس میں 57 ہندو کار سیوک مارے جاتے ہیں۔ اب یہ ایک کنٹروورشل ٹاپک ہے کہ یہ آگ کیسی لگی یا لگائی گئی، جس میں 2 مین اوپینینز ہے۔ اس وقت جب گجرات کا سی ایم مودی تھا تو گجرات کی گورنمنٹ سے مقرر کردہ ننوالی مہتا کمیشن نے بتایا کہ اس اٹیک کے پیچھے مقامی مسلمان لوگوں کا ہاتھ ہے، جبکہ دی جسٹس بنینی کمیٹی، جس کو اس وقت انڈیا کی گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا تھا، کہ ریلوے منسٹر نے کہا کہ یہ ایک حادثاتی واقعہ ہے جو ٹرین میں موجود کسی سلنڈر وغیرہ کے پھٹنے کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب مودی کی گورنمنٹ نے اس کو ایک ایسا شکل دیا کہ یہ سب مسلمانوں نے کیا ہے۔ 2002 میں گجرات میں شدید فسادات شروع ہوئے۔ ہندو نیشنلسٹ نے کہا کہ یہ ایک مسلم کنسپریسی ہے۔ رپورٹس کے مطابق نرودا پاٹیا میں صرف ایک دن میں 97 مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا۔ مسلم خواتین کا ریپ کر کے انہیں جلا دیا گیا۔ 38 سالہ محبوب منصوری نے اس حملے میں اپنے 18 فیملی ممبرز کو کھو دیا، اور جب اس سے ہیومن رائٹ واچ نے انٹرویو لی تو اس نے بتایا کہ 28 فروری کو میں احسان جعفری کے گھر گیا جو پارلیمنٹ کا ایکس ممبر تھا۔ 10:30 پر ایکسٹریمسٹ نے پتھر پھینکنا شروع کر دیا۔ پہلے وہاں پر 200 لوگ تھے، پھر 500 اور پھر وقت کے ساتھ زیادہ ہوتے گئے۔ ہم نے بھی سیلف ڈیفنس میں کچھ پتھر پھینکے، لیکن ان کے پاس تلوار، سوڈا بوتل، پائپس، پیٹرول، کیروسین اور گیس سلنڈرز وغیرہ تھے۔ انہوں نے چیخنا شروع کر دیا، جلاؤ، کاٹو، مارو، مسلمانوں کو قتل کرو۔ اس وقت میں تیسری منزل پر چوک گیا۔ پولیس اور آفیشلز نے مبینہ طور پر ایکسٹریمسٹ کے گروپس کو مسلمانوں کے گھروں اور کاروباروں کا پتہ بتا دیا۔ On the worst day of the violence, when murder and looting were taking place all across the city, we saw policemen just standing by, watching what was happening, but doing nothing to try to stop it. جس وقت لوگ احسان جعفری کے گھر پر حملہ کر رہے تھے، اس وقت ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ آشیش کیتان نے VHP کی 3 کارکنوں کی باتوں کو چپکے سے ٹیپ کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ احسان جعفری مسلسل پولیس کو کالز کر رہا تھا، لیکن پولیس نے اس کی کال نہیں اٹھائی، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ پولیس نے اس کی کال کیوں نہیں اٹھائی۔ اور جب اس ریکارڈنگ کو سپریم کورٹ میں ثبوت کے طور پر پیش کیا تو سپریم کورٹ نے بھی اسے نظر انداز کر دیا۔ بہت سی مسلمانوں نے بتایا کہ جب ہندو ایکسٹریمسٹ ان کو مار رہے تھے اور ان کے سامنے ان کے لوگوں کو قتل کر رہے تھے تو ہم نے پولیس سے مدد طلب کی، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں بچاؤ، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں تمہیں بچانے کے آرڈرز اوپر سے نہیں ملے ہیں، اگر تم ہندوستان چھوڑنا چاہتے ہو تو اسے چھوڑ سکتے ہو، اور اس CC کو اور اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ پولیس آفیسرز نے یہ تک کہا کہ تم بچ کیوں گئی، تمہیں ان لوگوں کے ساتھ مر جانا چاہیے تھا، ہم تمہیں کیوں بچائیں گے، گھر تمہارے جل رہے ہیں، ہمارے نہیں۔ اس کے بعد بھی ان سب گواہوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ہزاروں لوگوں کے سامنے نرودا پاٹیا سے تعلق رکھنے والی ہنا کوثر کا ریپ کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ ایسے کام کیے جو میں بتا تک نہیں سکتا ہوں۔ بلقیس بانو، ایک مسلم پریگننٹ عورت کا گروپ ریپ کر دیا گیا، اور اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے 14 فیملی ممبرز کو مار دیا گیا، جس میں اس کی 3 سالہ بیٹی بھی موجود تھی۔ جب پہلی بار یہ کیس گجرات کی لوکل پولیس کو دی گئی تو انہوں نے جلد ہی اسے ڈسمس کر دیا، لیکن بلقیس نہیں رکی اور وہ نیشنل رائٹ ہیومن کمیشن تک پہنچی، جس کے بعد یہ کیس سپریم کورٹ میں کھل گیا، اور سپریم کورٹ نے یہ کیس CBI کے حوالے کر دیا، جس کے بعد 8 لوگ پکڑے گئے اور انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ لیکن 2022 میں ایک خبر سامنے آئی کہ ان 8 لوگوں کو 15 اگست کے دن رہا کر دیا گیا، اور اس کا حکم مودی نے دیا تھا۔ ذرا اس خبر کو دیکھیے، آپ کے خیال سے اس میں کتنے لوگ ہوں گے؟ اس خبر میں 61 مسلمان دفن ہیں جن کو گجرات رویٹس میں قتل کیا گیا تھا۔ اس خبر میں 34 خواتین اور 27 بچے ہیں۔ اسی طرح مودی کے خلاف بہت سارے کیسز ہوئے، اور کچھ لوگوں کے پاس یہ ایویڈنسز بھی تھے کہ وہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور مودی اسے دیکھ رہا تھا، لیکن اس نے کسی کو بچایا نہیں۔ اور کچھ کیسز ایسے تھے کہ یہ سب کچھ مودی نے صرف اپنے ووٹ حاصل کرنے کے لیے کروائے، اور ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا گیا جس کے ان کے پاس ایویڈنسز بھی موجود تھے۔ اب پوری دنیا کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ یہ سب کچھ مودی نے کروایا تھا، اس لیے سپریم کورٹ نے ایک انویسٹیگیشن ٹیم SIT کو یہ کیس سونپا کہ وہ اس کو ہینڈل کرے۔ SIT نے یہ نتیجہ نکالا کہ مودی کے خلاف جتنی بھی کیسز ہیں یہ سب بیس لیس ہیں۔
اس کے بعد کریٹکس نے صرف ایک ہی سوال کیا کہ آخر اسرائیل اتنے سارے ایویڈنسز کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے۔ ہنڈریڈز آف وومنز کا ریپ کر دیا گیا، جن میں پریگننٹ خواتین بھی شامل تھی، اور انہیں بعد میں جلا دیا گیا۔ یہ سب مسلم کمیونٹی میں برتھ کو روکنے کے لیے کیا گیا۔ ان ٹیرر حملوں کے دوران کم از کم 250 سے زیادہ لڑکیوں اور عورتوں کا پبلک میں ریپ کر کے انہیں جلا دیا گیا۔ 5000 ہندو ایکسٹریمسٹ نے احمد آباد کے نرودا پاٹیا میں مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا۔ اس وقت گجرات کا سی ایم نریندر مودی تھا، اور گجرات کے سپریم کورٹ میں ایک سینئر آفیسر نے بتایا کہ مودی نے جان بوجھ کر ان مسلم فسادات کو روکنے نہیں دیا۔ اس وقت گجرات کے ہوم منسٹر ہرین پانڈیا نے بتایا کہ 27 فروری کو گودرا ٹرین میں آگ لگنے کے بعد ایک میٹنگ بلائی گئی، جس میں مودی نے پولیس آفیسرز کو یہ آرڈرز دیے کہ وہ ہندو فسادات کے خلاف نہ جائے۔ جب کمیشن آف انکوائری کے سامنے گواہی دینے کا وقت آ گیا تو پانڈیا کو قتل کروا دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ کیس ختم ہو گیا۔ مودی کی بی جے پی اور اس سے وابستہ ایکسٹریمسٹ گروپس RSS، VHP اور بجرنگ دل ان ٹیرر اٹیکس سے لنک تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بی جے پی اور اس کے جو وابستہ گروپس تھے یہ اور بھی لوگوں کو ان ٹیرر اٹیکس کے لیے آرگنائز کر رہے تھے۔ مایا کڈنانی نروڈا سے بی جے پی کی MLA اور جندیپ پٹیل جو گجرات سیکریٹری جنرل آف VHP تھا، وہ دونوں ان ہندو ایکسٹریمسٹ کے اٹیکس میں رنگ لیڈرز کے طور پر پائے گئے، اور وہ ان ایکسٹریمسٹ کو بھڑکانے کی کام کر رہے تھے۔ مودی ان سب کو نظر انداز کر رہا تھا۔ جب 2005 میں سی ایم مودی نے US کے لیے ڈپلومیٹک ویزا اپلائی کیا تو 8 مارچ 2005 کو US کے محکمہ خارجہ نے مودی کو امیگریشن نیشنلٹی ایکٹ کے سیکشن 214B کے تحت ویزا دینے سے انکار کر دیا۔ مودی کا موجودہ ویزا بھی امیگریشن اینڈ نیشنلٹی ایکٹ کے سیکشن 212A2G کے تحت منسوخ کر دیا گیا تھا۔ یہ سیکشن کسی بھی فورن گورنمنٹ آفیشلز پر تبھی لگائی جاتی ہے جب وہ کسی خاص مذہبی آزادی کے خلاف کام کر رہے ہوں۔ اب پوری دنیا یہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ مودی کروا رہا ہے، اس لیے US نے اس کی اس ویزا کو انیلیجبل قرار دیا اور اس کو بین کر دیا۔ We were able to control such violence. More than 500 people dead, most of them innocent civilians, and you're calling this excellent work? I'm not happy what happened, but what we have done, I'm happy. 2 Muslim women were beaten allegedly by members of a Hindu radical group. There were calls for Mr. Modi to condemn the violence, but he was largely silent. آخر 2000 سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرانے کے بعد مودی انڈیا کا پرائم منسٹر کیسے بنا؟ کیا انڈیا کے سب لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے، ان میں تھوڑی سی بھی انسانیت نہیں تھی کہ انہوں نے مودی کو ووٹ دیا؟ یا پھر وہ مسلمانوں کے انسان ہی نہیں سمجھ رہے تھے؟ اس کے پیچھے مودی ایک بہت بڑا گیم کھیل رہا تھا۔ مودی نے اتنے سارے مسلمانوں کو قتل کیا، اور اپنے انہی کانڈ کو چھپانے کے لیے اس نے ایک نیا گیم شروع کیا۔ اس نے یہ گیم شروع کر دیا کہ جب بھی کوئی ہندو ایکسٹریمسٹ یا کوئی اور ہندو کوئی جرم کر لیتا تو اس نیوز کو چھپایا جاتا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مسلم کوئی جرم کرتا تو اسے بریکنگ نیوز بنا لیا جاتا، اور لوگوں کو زبردستی یہ دکھایا جاتا کہ دیکھو مسلم کتنے بڑے آتنکی ہے۔ جیسا کہ اگر ہم OP انڈیا مائی وائس کی ویب سائٹ میں جا کر دیکھیں تو آپ کو کچھ ایسی نیوز ملیں گے جس کی وجہ سے ہندوؤں کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ایک ہندو لڑکی ہینا تلریگا نے الہ آباد میں اپنے بوائے فرینڈ عدنان خان سے 2015 میں شادی کی۔ بعد میں عدنان نے ایک دوسری شادی کی اور ہینا اور عدنان کا ریلیشن خراب ہونے لگا، اور 2017 میں عدنان نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہینا کا ریپ کر کے اسے قتل کر دیا۔ 2019 میں ایک دوسری ہندو اسپائرنگ ماڈل خوشی پریہر کو اپنے مسلم بوائے فرینڈ اشرف شریف نے دردناک طریقے سے قتل کیا۔ جون 2020 میں ایک دلت ہندو لڑکی شیوانی جو ایک ٹک ٹاک سٹار تھی، ہریانہ سے تعلق رکھتی تھی، کو اپنے نیبر عارف نے قتل کر دیا کیونکہ اس نے عارف کی نکاح پروپوزل کو ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہ سب ہندوؤں میں مسلمانوں کا ڈر پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور مسلمانوں کو ہندوؤں کا دشمن دکھایا جاتا ہے، اور ان تمام واقعات کو جوڑ کر ان سب کو لفظ جہاد کا نام دیا گیا۔ اینڈ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ لفظ جہاد کی معنی تک کو نہیں جانتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو گودی میڈیا کے ٹرینڈنگ نیوز میں خوشی پریکر، پنکی کماری اور سواتی بیاداگی جیسی نیوز ملیں گے، جبکہ اس کے برعکس آپ کو ایسے بہت سارے کیسز ملیں گے جس میں ہندو لڑکوں نے مسلمان لڑکیوں کو قتل کیا لیکن اس کو چھپایا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے کہ کسی ہندو لڑکے نے مسلمان لڑکی کو قتل کیا تو گودی میڈیا اس کو ایسا ریپرزینٹ کرتی ہے کہ آپ کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ مثال کے طور پر فلاں مسلمان لڑکی کو ایک لڑکے نے قتل کیا، اس میں ہندو نام تک نہیں جوڑا جاتا ہے اور نہ ہی اس لڑکے کا نام لیا جاتا ہے، جس سے یہ پتہ نہ چلے کہ لڑکا ہندو تھا۔ اسی طرح گودی میڈیا ایسے ہزاروں فیک نیوز کو پھیلاتی ہے جن میں ہندوؤں کو ایک ہی میسج دیا جاتا ہے کہ مسلمان خطرہ ہے۔ اسی ٹرک اور ڈر کا استعمال کرتے ہوئے مودی نے اپنے لوگوں کے ذہن میں ایک بات بٹھائی
کہ اگر ان کی اپوزیشن پارٹی کانگریس پاور میں آ گئی تو پوری ملک میں مسلمانوں کو ایک رائز ملے گا اور وہ ہندو اپنے ہی ملک میں رہ کر مائنورٹیز بن جائے گی. پہلے جب ان کی سرکار تھی انہوں نے کہا تھا کہ دیش کی سمپتی پر پہلا ادھیکار مسلمانوں کا. اس کا مطلب یہ سمپتی اکٹھی کر کے کس کو بانٹیں گے؟ جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو بانٹیں گے. اسی ڈر کو بڑھانے کے لیے کئی بار مودی نے ایسے کام کروائے جس سے ہندوؤں میں یہ ڈر بڑھے اور مسلمان ان کو اپنا دشمن نظر آئے اور بعد میں سب کیسز کو مسلمانوں کے ساتھ جوڑ بھی دیا جاتا ہے. رپورٹس کے مطابق جب مودی 2014 میں پی ایم بنا تو اس نے اپنے پیک امیج بنانے کے لیے تقریباً 5,000 کروڑ روپے خرچ کیے، جس میں مینلی لوگوں کو ڈرایا گیا کہ اگر کوئی دوسری پارٹی اقتدار میں آ گئی تو ہندو ختم ہو جائے گے. آپ شیو جی کو دیکھیں تو ان کی امیج سے آپ کو پتا لگتا ہے کہ ہندو ڈر نہیں پھیلا سکتا، ہندو ہنسا نہیں پھیلا سکتا، ہندو نفرت نہیں پھیلا سکتا، اور بی جے پی 24 گھنٹہ نفرت، ہنسا. اور اس کے علاوہ لوگوں کو یہ بھی کہا گیا کہ مودی انڈیا کو ایک ہندو اسٹیٹ بنائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ مودی کو ہندوؤں کی ایک مسیحا کے طور پر پیش کیا گیا. 2014 میں بنگال میں مودی نے ایک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی بنگلہ دیش سے ہندو آئے تو اسے خوش آمدید کہنا، اس کے علاوہ باقیوں کو واپس بھیج دینا. مودی کی ایک مرید نے اتر پردیش میں ان لوگوں کو پاکستانی ڈکلیئر کر دیا جو مودی کو سپورٹ نہیں کر رہے ہو اور کہا کہ جو بھی مودی کو سپورٹ نہیں کرتا ہے وہ پاکستان چلا جائے جہاں سے اس کا تعلق ہے. اسی طرح اسلام اور پاکستان دشمنی کو پروموٹ کرتے ہوئے اور لوگوں سے جھوٹے وعدے کرتے ہوئے 26 مئی 2014 کو مودی انڈیا کا پرائم منسٹر بن گیا.